الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت کا نام، خوف اور امید درمیان کی کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اتنی امید ہو جائے کہ میں تو جنتی ہوں پکا پکا، یہ بھی غلط ہے اسلام کی نظر میں، اور اتنا ڈرنے لگ جائے کہ یار میں تو پکا پکا جہنمی ہوں، یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی یہ کہے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی سوائے ایک شخص کے کہ وہ جنت میں جائے گا تو میں یہ سمجھوں گا کہ وہ میں ہوں، اور اگر کہا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک شخص کے کہ وہ جہنم میں جائے گا تو مجھے لگے گا کہ شاید وہ میں ہوں۔ سمجھ آئی بات؟ کہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری دنیا جہنم میں جائے گی ایک شخص جنت میں جائے گا تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا، اور اگر اس کا عکس ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی ایک شخص جہنم میں جائے گا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر جن کو رسول اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر فی الجنہ، نام لے کر عمر جنتی ہے، نام لے کے بائی نیم۔ حضور نے ان کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میں ایک دن رات کو سویا، میں نے خواب دیکھا جنت میں ایک بہت خوبصورت محل، میں اس میں داخل ہونے لگا تو وہاں جو فرشتے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا نہیں ہے، یہ آپ کے غلام کا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو میں نے کہا مجھے جانے کی اجازت دیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت عمر کو فرمایا کہ میرا جی چاہا وہ اتنا خوبصورت محل تھا کہ میں اس میں داخل ہو جاؤں، کہ اتنا خوبصورت محل اللہ نے جنت میں آپ کے لیے بنایا ہے، لیکن پھر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ تم بہت غیرت مند آدمی ہو، تو کہیں آپ کو یہ برا نہ لگے کہ میرے گھر میں مجھ سے پہلے کوئی اور کیوں چلا گیا، تو میں پھر داخل نہیں ہوا تمہارے محل میں اور میری آنکھ کھل گئی۔ اور آپ جانتے ہیں نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر رونے لگے اور فرمانے لگے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ پہ غیرت کروں گا، آپ اگر میرے گھر میں جاتے تو مجھے غیرت آتی کہ آپ کیوں گئے میرے گھر میں، مجھے تو سعادت ہوتی کہ آپ میرے محل میں تشریف لے گئے۔ وہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ مجھے اتنا ڈر ہے، جن کا عدل و انصاف پوری دنیا میں ضرب المثل ہے، جن کے بارے میں حضور نے کہا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنی اعلیٰ صفات۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو ایک باغ آیا، حضرت عمر اس باغ میں داخل ہو گئے، میں باغ کے باہر کھڑا ہوں، حضرت عمر باغ کے اندر، اور جب باغ کے اندر گئے اپنے ساتھ بات چیت شروع کر دی اکیلے میں، اور کہنے لگے بخن بخن عمر امیر المؤمنین، اس وقت امیر المؤمنین تھے حضرت عمر، اپنے آپ کو کہنے لگے بخن بخن عمر امیر المؤمنین۔ اس کا ترجمہ اگر آپ اردو میں کریں نا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ واہ واہ عمر امیر المؤمنین، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں خود، واہ واہ بھائی کیا بات ہے عمر امیر المؤمنین۔ اور پھر آگے کہہ رہے ہیں واللہ لتتقین اللہ، اللہ کی قسم ہے عمر یا تو تم اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو او لیعذبنک، یا اللہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اے عمر یا تو اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں میں دیوار کے باہر کھڑے ہوئے سن رہا ہوں کہ حضرت عمر کیا باتیں کر رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس چیز پہ کبھی اترانا بھی نہیں چاہیے اور اس سے غلط فہمی کا شکار بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جنت میں اس لیے جائیں گے کہ میرا نام محمد ہے، یا میرا نام عبداللہ ہے، یا میرا نام عبد الرحمن ہے، یا میرے والد مسلمان تھے اس لیے میں جنت میں جاؤں گا۔ تو اگر یہ فارمولہ ہوتا تو سب سے پہلے جنت میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جائے گا، سب سے پہلے وہ جائے گا، اور اگر کسی بیٹے کی وجہ سے والد جائے گا تو سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی وجہ سے ان کے والد جائیں گے، اور اگر شوہر کی وجہ سے بیوی جائے گی تو سب سے پہلے حضرت لوط کی وجہ سے ان کی بیوی جائے گی۔ یہ تینوں واقعات قرآن میں اللہ نے ذکر کیے ہیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تینوں واقعات قرآن میں موجود ہیں۔
جنت میں وہ جائے گا جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہو، جو حقیقی معنوں میں اسلام کو سینے سے لگائے گا وہ جنت میں جائے گا. جو جتنا دین پر عمل کرے گا اتنے اس کے چانسز بڑھتے جائیں گے، جو جتنا اپنے آپ کو دین سے دور کرے گا اتنے چانسز کم ہوتے جائیں گے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کے بارے میں قرآن کریم کی پوری صورت نازل ہوئی نہیں ہوئی؟ یہ آپ کا چچا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں. یہ ابو لہب کون تھا؟ یہ حضور کا چچا تھا. ما اغنا عنہ مالہ، نہ اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا، وما کسب، اس کی کمائی نے کوئی فائدہ نہیں دیا. سیصلا نارا، اللہ فرماتے ہیں وہ جہنم میں داخل ہوگا، ذات لہب، جو شعلے مار رہی ہوگی اس آگ میں اس کو داخل کروں گا. ابو لہب کون ہے؟ حضور کا چچا ہے. تو اگر حضور کے چچا کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہو سکتی ہے تو اگر رشتہ داری کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو ابو لہب جاتا. کیا خیال ہے؟ رشتہ داری کی وجہ سے کوئی جنت میں جاتا تو ابو لہب جاتا. اور ایک طرف حضرت بلال کو دیکھیں. حضرت بلال افریقہ کے رہنے والے، حبشہ کے رہنے والے، کالا رنگ، نسب معلوم نہیں، والد کون ہے، خاندان کون سا ہے، برادری کون سی ہے، کمیونٹی کون سی ہے، کچھ نہیں پتا. کوئی حیثیت، دنیاوی کوئی حیثیت نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب معراج کی شب جنت میں گیا تو مجھے وہاں تمہارے قدموں کی آہٹ سنائی دی. میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ تمہارے غلام بلال جب مدینہ میں چلتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. تو حضرت بلال کا دنیاوی سٹیٹس دیکھیں اور ابو لہب کا دنیاوی سٹیٹس دیکھیں. ابو لہب کا لفظی مطلب ہے شعلوں والا، لہب عربی میں شعلے کو کہتے ہیں، آگ کا شعلہ. تو مورخین نے لکھا ہے اس کو ابو لہب اس لیے کہتے تھے وہ اتنا خوبصورت تھا، گویا اس کے چہرے سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں، اتنا لال سرخ اور اتنا اس کا وجیح جسم اور قد کاٹ، پرسنالٹی ایسی تھی کہ جو دیکھتا تھا متاثر ہوتا تھا. اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو معیار ہمارے پاس دین ہے، اور دین کا مطلب دین پر عمل کرنا ہے، ٹائٹل نہیں. یہود و نصارہ کو جو غلطی لگی تھی نا بنیادی طور پر، وہ جو مسلمان نہیں ہوتے تھے، وہ کیوں نہیں ہوتے تھے؟ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں. تو اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جنت میں بھیجوں گا. ان کو یہ غلط فہمی لگی کہ یہ جو وعدہ ہے یہ یہودی قوم کے ساتھ ہے، کہ بس جو یہودی ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. حالانکہ وہ وعدہ یہودی قوم کے ساتھ نہیں تھا، وہ اس بات کے ساتھ تھا کہ جو تورات پہ عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا. انہوں نے تورات پہ عمل کرنا تو چھوڑ دیا، ٹائٹل اپنے ساتھ لگا دیا یہودی کا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اس وجہ سے جنت میں جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے؟ اتخذتم عند اللہ عہدا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اللہ نے تمہیں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ قرآن میں آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اللہ فرماتے ہیں اگر یہ تورات اور انجیل پر عمل کرتے تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے، میں ان پہ خزانے کھول دیتا. تو وہ وعدہ یہودی ٹائٹل کے ساتھ نہیں تھا، وہ وعدہ اس چیز کے ساتھ تھا کہ تورات پہ عمل کون کرتا ہے، انجیل پہ عمل کون کرتا ہے. یہی وعدہ مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان کے ٹائٹل کے ساتھ نہیں ہے. ورنہ قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ مسلمان کہتے ہیں. تو قادیانی جنتی ہے جہنمی ہے؟ جہنمی ہے نا. ان کے کفر پر تو پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا، تمام مسالک کا، تمام مکاتب فکر کا اجماع ہے کہ وہ بالاتفاق کیا ہے؟ کافر ہیں. تو وہ تو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو کیا اس مسلم کے ٹائٹل کی وجہ سے جنتی بن جائیں گے؟
تو اگر ٹائٹل ہی سب کچھ ہوتا کہ یا اس کا نام عبداللہ یا احمد یا محمد یہ نام رکھے گا اس وجہ سے، تو قادیانیوں میں تو آپ کو پتہ نہیں کتنے ملیں گے جن کے نام احمد ہوں گے. جو ان کا بڑا تھا بدبخت، اس کا اپنا نام کیا تھا؟ غلام احمد. غلام احمد کا مطلب کیا؟ احمد کا غلام. غلام احمد کا کیا مطلب ہے؟ احمد کا غلام. احمد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد اور احمد. تو غلام احمد نام رکھنے سے جنتی ہو جائے گا؟ یا غلام اللہ یا غلام محمد یا غلام احمد یا غلام حسین یا غلام علی، اس طرح کے نام رکھنے سے کوئی جنتی بن جائے گا؟